ناظرین، آج ہم ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بات کریں گے۔ ایک سوال اکثر پوچھا جاتا ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے ہاں اولاد کیوں نہ ہوئی؟ کیا وہ بانجھ تھی؟ تاریخ میں ایک واقعہ آتا ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، سب عورتوں کے ہاں اولاد ہے لیکن میرے ہاں کوئی اولاد نہیں، باوجود اس کے کہ میں بھی اس کی خواہش رکھتی ہوں۔ اس پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں تسلی دی۔ حقیقت یہ ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کا انتخاب اللہ تعالیٰ نے ایک خاص مقصد کے لیے فرمایا تھا۔ وہ بچپن ہی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں آئی تاکہ آپ کے گھر میں رہ کر دینی علم، شریعت اور حکمت سیکھیں اور پھر وہ علم پوری امت بالخصوص خواتین تک پہنچا سکے۔ نبی کریم تمام کائنات کے لیے رحمت تھے۔ آپ نے اپنی تمام ازواج کی تربیت فرمائی۔ اگر کبھی کسی سے معمولی لرزش بھی ہو جاتی تو آپ فوراً اصلاح فرماتے، لیکن حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کو جو امتیاز ملا وہ سب میں نمایاں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کو غیر معمولی ذہانت اور حافظہ عطا فرمایا تھا۔ جب بھی کوئی مسئلہ سامنے آتا وہ آپ سے سوال کرتی، وضاحت سنتیں اور فوراً یاد کر لیتی تھی۔ اسی وجہ سے بعد میں ہزاروں مسائل کا حل اور دین کے احکامات امت تک آپ کے ہی ذریعے پہنچے۔ ناظرین، آپ یہ جان کر حیران ہوں گے کہ کتب حدیث میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے سینکڑوں احادیث روایت ہوئی ہیں۔ آپ کی یہی دینی خدمات آج پوری امت کے لیے خیر و برکت کا ذریعہ ہے۔ اس لیے اس بات کو اچھی طرح سمجھ لیں کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کا بے اولاد ہونا کوئی کمی نہیں، بلکہ یہ اللہ کی حکمت اور دین اسلام کے عظیم مقدس کا حصہ ہے۔ امام بخاری اور امام مسلم رحمہ اللہ کے نزدیک حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اور حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کے علاوہ کسی دوسرے صحابی نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے زیادہ احادیث روایت نہیں کی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نبی کریم کی بیوی بنی اور شوال کے مہینے میں آپ کے گھر آئی اور شوال ہی کے مہینے میں آپ نے ان کی رخصتی کی۔ حضرت ابو عامر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا اسی وجہ سے پسند کرتی تھی کہ ان کے خاندان اور قریبی خواتین بھی اپنے شوہروں کے پاس شوال میں جائیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے فضائل میں سے ایک یہ بھی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے علاوہ کسی کنواری عورت سے نکاح نہیں کیا اور آپ اپنی تمام ازواج مطہرات میں سب سے زیادہ محبت حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے کرتے تھے، یہاں تک کہ اگر وہ کسی چیز کی خواہش کرتی آپ اسے پورا فرما دیتے۔ ایک سفر کا واقعہ ہے کہ جب آپ نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کو نہ پایا تو فرمایا، ہائے میری دلہن۔ یہ الفاظ امام احمد رحمہ اللہ نے نقل کیے ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا دین کی بہت بڑی عالمہ تھی، فصاحت اور بلاغت سے مالا مال تھی اور آپ سے بڑی تعداد میں احادیث روایت کی۔ آپ عرب کی تاریخ اور اشعار کی بھی عظیم علم تھی، اسی وجہ سے صحابہ و تابعین کی بڑی تعداد نے آپ سے روایت اخذ کی۔ نبی کریم نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے لیے 2 راتیں مقرر فرمائی، ایک آپ کی اپنی اور دوسری حضرت سودا رضی اللہ عنہا کی، کیونکہ حضرت سودا رضی اللہ عنہا بوڑھی ہو چکی تھی اور انہوں نے اپنی باری حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کو دے دی تھی۔ اسی طرح حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا حضرت خدیجہ کبریٰ رضی اللہ عنہا کے بعد وہ خوش نصیب ترین زوجہ ہیں جنہیں نبی کریم کی سب سے زیادہ قربت اور محبت نصیب ہوئی۔ آپ رضی اللہ عنہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت میں تقریباً 8 سال اور 5 ماہ رہی، مگر اس پورے عرصے میں آپ کے ہاں کوئی اولاد نہ ہوئی۔ جب نبی کریم کے صاحبزادے حضرت ابراہیم رضی اللہ عنہ کی ولادت حضرت ماریہ قبطیہ رضی اللہ عنہا کے بطن سے ہوئی تو آپ کی دیگر ازواج نے رشک محسوس کیا اور یہ بات ان کے لیے باعث غیرت بنی۔ حضرت ابو جعفر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ دنوں تک حضرت ماریہ کے پاس نہ گئے کیونکہ باقی ازواج ان پر رشک کرتی تھی، لیکن ان سب میں سب سے زیادہ رشک حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کو تھا کیونکہ وہ بے اولاد تھی اور انہیں اولاد کی شدید خواہش تھی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی کہ جب حضرت ابراہیم رضی اللہ عنہ پیدا ہوئے
تو رسول اللہ انہیں لے کر میرے پاس آئے اور فرمایا اے عائشہ دیکھو یہ مجھ سے کتنا مشابہ ہے۔ میں نے عرض کیا مجھے کوئی مشابہت نظر نہیں آتی۔ آپ نے فرمایا کیا تم نے اس کے گورے رنگ کو اور گوشت کو نہیں دیکھا؟ میں نے کہا جو بچہ دائی یا اونٹنی کا دودھ پیے وہ گورا اور موٹا ہوتا ہے۔ ایک اور روایت میں ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے کہا جسے بکری کا دودھ پلایا جائے وہ بھی گورا اور موٹا ہوتا ہے۔ محمد بن عمرو بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی چند بکریاں حضرت ابراہیم رضی اللہ عنہ کے لیے مخصوص تھی اور ایک اونٹنی کا دودھ بھی انہی کے لیے مخصوص تھا۔ اسی وجہ سے ان کا اور ان کی والدہ کا جسم مضبوط اور خوبصورت تھا۔ ناظرین یہاں ایک اہم بات یہ بھی ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی کنیت ام عبداللہ تھی۔ عبداللہ آپ کے بیٹے نہ تھے بلکہ بھانجے یعنی حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ تھے۔ جب وہ پیدا ہوئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے منہ میں اپنی مبارک لباب دہن رکھا اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے فرمایا یہ عبداللہ ہے اور تم ام عبداللہ ہو۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی کہ اس وقت سے میری کنیت ام عبداللہ رہی اگرچہ میری کوئی اولاد نہ تھی۔ ایک روایت یہ بھی ملتی ہے کہ جتنا عرصہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہی اس دوران ایک حمل کا ذکر آتا ہے، مگر امام احمد بن محمد کسانی رحمۃ اللہ کہتے ہیں کہ اس کی کوئی مستند دلیل نہیں۔ چنانچہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کا بے اولاد ہونا قطعی ہے۔ جیسا پہلے عرض کیا یہ ان کی کوئی کمی نہیں بلکہ اللہ کی حکمت تھی تاکہ وہ دین کی خدمت کرنے والی مخصوص شخصیت بن سکے۔ امت کو دینی باریکیاں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھریلو معاملات، عبادات اور خواتین کے مخصوص احکام حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے توسط سے پہنچے۔ یہ ان کا وہ عظیم کارنامہ ہے جو زندگی کے بعد بھی ان کے نام کو روشن کیے ہوئے ہیں۔ اور اسی زمین میں ایک روایت بھی ملتی ہے کہ جتنے عرصے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہی اس دوران ان کے لیے ایک حمل کا ذکر آتا ہے، لیکن امام احمد بن محمد کسانی رحمۃ اللہ نقل کرتے ہیں کہ اس بات کی کوئی مستند دلیل نہیں ہے، اس لیے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کا بے اولاد ہونا قطعی ہے۔ جیسا کہ پہلے عرض کیا گیا یہ کوئی کمی نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کی حکمت تھی تاکہ وہ دین کی خدمت میں مخصوص مقام حاصل کرے۔ امت مسلمہ کو دینی باریکیاں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھریلو معاملات، عبادات اور عورتوں کے مخصوص احکام حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی وسعت سے ملے۔ یہ ان کا وہ عظیم کارنامہ ہے جو زندگی کے بعد بھی ان کے نام کو روشن بنائے ہوئے ہے۔ وصول وفات کا ذکر یہ ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی وفات 17 رمضان المعظم کو مدینہ منورہ میں ہوئی۔ آپ کی نماز جنازہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے پڑھائی۔ آپ کی وصیت کے مطابق آپ رات کو دفن کی گئی اور آپ کی تدفین دوسری ازواج مطہرات کے پہلو میں قبرستان جنت البقیع میں ہوئی۔ آپ نے فرمایا تھا کہ میرے جنازے کے ساتھ آگ اور مخملی چادر نہ لے جانا اور میرے غلام جگاوان کو آزاد کرنا۔ جب آپ کی وفات کی خبر پھیلی تو مدینہ کے باشندے گھروں سے نکل آئے۔ اتنی بڑی بھیڑ جمع ہوئی کہ اس کی بدولت اتنی تعداد کبھی نہ دیکھی گئی۔ عورتوں کا اجتماع بھی بیان سے باہر تھا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے آپ کی نماز جنازہ پڑھائی اور آپ کو رات ہی میں دفن کیا گیا۔ آپ کی قبر کے گرد پردے لگائے گئے تاکہ احترام نہ کم ہو۔ قبر میں اتارنے والوں میں حضرت قاسم بن محمد بن ابو بکر رضی اللہ عنہ اور حضرت عبداللہ بن عبد الرحمن شامل تھے۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا نے آپ کی وفات کی خبر سنی تو فرمایا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے لیے جنت واجب ہے کیونکہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبوب زوجہ تھی۔ اللہ تعالی ہم سب کو صحابہ کرام، ائمہ اور امہات المومنین کی پیروی پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔